نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ سفر پر تشریف لے چلتے، آپ کے اسفار جہاد کے لیے ہوئے ہیں، سوائے 2 یا 3 سفروں کے، ایک حدیبیہ، دوسرا عمرۃ القضاء، تیسرا حجۃ الوداع، بقیہ جمیع اسفار جو آپ نے زندگی میں کیے وہ غزا اور جہاد کے لیے ہیں۔ تو آپ کی چونکہ بیویاں متعدد تھی، اس لیے آپ ان کے درمیان قرعہ ڈال لیتے تھے، جس کا قرعہ نکل آتا تھا اس کو ساتھ لے چلتے تھے۔ سن 6 ہجری کے اندر بنو المستلق قبیلے کے خلاف غزہ میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور قرعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نکلا، چنانچہ حضرت عائشہ ساتھ ہو گئی۔ غزہ میں پہنچے، خدا تعالیٰ نے فتح نصرت عطا فرمائی۔ واپسی پر راستے میں ایک جگہ آپ نے قافلے کو ٹھہرایا، لوگ دم بخود ہوئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بشری ضروریات لوگوں نے پوری کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اپنی قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئی۔ جب وہاں سے فارغ ہو گئی تو اس کے گلے میں ان کی بہن اسماء سے مانگا ہوا ہار تھا، وہ ٹوٹ گیا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور اس کی مریاں جمع کرتے کرتے قدر دیر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے محسوس کیا کہ حضرت عائشہ آ چکی ہوگی، اور حضرت عائشہ کے لیے ایک اونٹ مختص ہوتا تھا، اس کے اوپر کجاوا پڑا ہوتا تھا، اور ام المومنین کجاوے کے اندر بیٹھ جاتی تھی اور شتربان اونٹ کو اٹھا لیتا تھا اور آگے مہار سے پکڑ کر روانہ کر دیتا تھا۔ بخاری میں ام المومنین خود فرماتی ہے کہ اس زمانے میں میری عمر بھی کم تھی اور جسم بھی بہت کمزور تھا، کیونکہ خواتین نے اس وقت گوشت نہیں پکڑا تھا، موٹی موٹی عورتیں نہیں تھی، دبلی دبلی تھی، کیونکہ غربت تھی اور افلاس تھا، ناچاری ہوا، تو خوراک دیر نو، اور ہم بہت تھوڑا سا کھانا کھاتے تھے، اس لیے میرا جسم بہت ہلکا اور کمزور تھا۔ تو ہودج اٹھانے والے اور اونٹ پر رکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ انا فیہا، میں ہودج میں ہوں۔ اب ہودج اٹھانے والے صحابہ ہیں یا نہیں؟ اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمایا، آپ کے حکم سے قافلے کو کہا گیا کہ چلو، اور حضرت کی عزت اور ناموس وہ جنگل میں ہے، اور ام المومنین کو بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اتنی دیر میں قافلہ چلا جائے گا، ورنہ وہ ہار چھوڑ دیتی یا آ کے حضرت کو بتا دیتی۔ ام المومنین وہاں سے حضرت سے نہ خبر ہے، اور حضرت کجاوے اور ام المومنین سے نہ خبر ہے، اور پورا قافلہ اولیاء اللہ کا سب کے سب غیر غیب دان ہے۔ سورۃ نور تو بریلوی کی صاف تکفیر کر رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کو، انبیاء اور اولیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، سورۃ نور ببانگ دہل ان کی تکفیر کر رہی کہ یہ سورۃ نور کی تکذیب کر رہا ہے۔ مولوی محمد عمر اچروی جیسے حرغ سرائی کرنے والے بدعتی نے میں قیاس حنفیت کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کیا کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا کہ آپ حق تعالی شانہ کا امتحان لے رہے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر اس طرح جو صدمہ آیا ہے، احادیث پڑھنے والا ایک ادنا مسلمان بھی اس کا وہم نہیں کر سکتا، لیکن کہتے ہیں ملا باشد کی چپ نہ شو، اور کوئی بات نہیں بنی تو یہ بات کی تھی۔ علامہ آلوسی نے روح المانی کے اندر لکھا ہے کہ ان آیات اور واقعہ سے اہل اللہ اور بزرگان دین کا، بالخصوص سید الرسل اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب نہ ہونا بالکل واضح ہے۔ قافلہ روانہ ہوا، چلا گیا۔ ام المومنین جب جنگل سے وہاں پہنچی تو کوئی قافلہ نہیں ہے، نہ کوئی قافلے کا کوئی فرد ہے،
ما بہا احد ولا انیس، بخاری میں ایک انسان نظر نہیں آ رہا۔ ام المومنین حیران رہ گئی اور انتہائی پریشان ہوئی، کیونکہ بی بی تو گھر سے کبھی نکلی نہیں تھی، نہ اسلامی خواتین بغیر رجال و محارم کے نکلا کرتی ہے۔ تو جس جگہ سے قافلہ چلا تھا اسی جگہ ام المومنین بیٹھ گئی، اس خیال سے کہ آگے چل کر ان کو پتہ چل جائے گا تو مجھے لینے کے لیے یہی آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان کو زکوانی السلمی کو مقرر کیا کہ گری پڑی چیز اٹھا لا، قافلے سے کچھ سامان رہ گیا ہو، کوئی چادر اور کپڑا رہ گیا ہو، یا کسی کی کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہو تو اسے اٹھا کے لے آئے۔ حضرت صفوان زکوانی جب وہاں پہنچے تو ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی، بخاری میں ہے فرعا سواد ہے انسان ہے، اس نے محسوس کیا کہ کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم پختوں کی وائے جو انسان کالبوتی ہوئی تھی۔ تو جب اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ام المومنین ہے تو فاسترجع، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس نے اونٹ بٹھایا اور اس کے اوپر کجاوا رکھا، اور بخاری میں ہے کہ اس نے کپڑا باندھا، ام المومنین سے کہا کہ کپڑا پکڑے آپ تاکہ اس کا ہاتھ حضرت ام المومنین کے جسم کو ٹچ نہ ہو جائے، اور ام المومنین اس طریقے سے ہودج کے اندر کجاوے میں بیٹھ گئی، اور صفوان زکوانی نے وہ اونٹ روانہ کر کے قافلے کے پیچھے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو آگے چل کر اندازہ ہوا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، تو انہوں نے قافلہ روک لیا، اور اتنی جلدی میں اور عجلت میں ام المومنین وہاں پہنچ چکی ہے کہ ابھی انہوں نے کسی کو روانہ نہیں کیا تھا کہ حضرت صفوان زکوانی سلمی نے وہاں پہنچا دیا۔ بس اتنی سی بات تھی، لیکن منافقین جو اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے اور مسلمانوں کو طرح طرح اذیتیں پہنچانے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعائیں لینے اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے لیے تھے، انہوں نے اس سے ایک تومار بنا دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص کے ساتھ راستے میں رہ گئی تھی، اور فلاں شخص کے ساتھ جنگل چلی گئی تھی، اور فلاں شخص کے ساتھ ایسا ہوا اور ایسا ہوا، اور یہ باتیں انہوں نے پھیلائی۔ اس میں بعض نیک مسلمان حضرت مستح، حضرت حسان اور زینب بنت جہش کی بہن حمنہ، ایسے پاک نیک صالح مسلمان، وہ بھی بعض باتوں کے شکار ہو گئے۔ بعض لوگ نیک ہوتے ہیں اور صالح ہوتے ہیں لیکن کانوں کے کمزور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان سے بھی سخت گلہ کیا ہے کہ تمہیں کیا حق ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ جب مدینہ منورہ یہ پہنچے اور یہ باتیں شروع ہو گئی تو صحابہ بہت غمگین ہو گئے۔ منافقین کی تعداد اچھی خاصی تھی، قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ 70 سے کم کبھی نہیں تھے، اور 200 سے متجاوز معلوم ہو رہا ہے۔ اب 200 آدمی کسی کے گھر کے بارے میں محلوں میں اور جگہ جگہ باتیں کرے تو پریشانی ہوتی ہے نہیں، اور لوگ ایسے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، تو مارے آستین سے بچنا بھی بہت خطرناک ہے کہ کفار سے تو لڑائی ہو جائے گی لیکن اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آزردہ اور پریشان ہوئے، آپ گھر تشریف لاتے تھے اور حضرت عائشہ سے بات چیت نہیں فرماتے، صرف گزرتے ہوئے کہتے ٹیکے ٹیکے کیسی ہے، ٹیکے ٹیکے، اور کچھ ارشاد نہیں فرماتے۔ ام المومنین بخاری میں فرماتی ہے کہ میں حیران رہ جاتی تھی اور میرا غم بڑھتا جاتا تھا کہ حضرت کا وہ پرانا لطف اور مہربانی اور محبت کہاں چلی گئی۔ کہا ایک دن میں حضرت مستح کی والدہ کے ساتھ رات کو قضاء حاجت کے لیے جنگل جاتی تھی، اور ہمارے گھروں میں اس وقت بیت الخلاء نہیں بنے تھے، مرد دن میں اور خواتین راتوں کو نکلتی تھی۔ تو مستح بڑی عورت تھی، ان کی ام مستح،
تو چادر میں پاؤں پھنس گیا اور وہ لڑک گئی. تو جیسے ہی وہ گر گئی اس کے منہ سے نکلا کہ تائس مستح، وہ مستح غرق ہو جا، وہ مستح رک شہید. اپنے بیٹے کو بددعا دی. تو ام المومنین کو اتنا بھی غیب کا علم نہیں. دیکھو وہ فرماتی ہے بئس ما قلت اتسبین رجلا شہد بدرا، بہت بری بات کہہ گئی. آپ کا بیٹا تو بدری صحابی ہے، بدری صحابی کو کوئی گالی دے سکتا ہے یا بددعا؟ تو اس نے کہا یا ہنتا، ہے نا سمجھ، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ تو ام المومنین نے کہا کہ نہیں، کیا باتیں کرتا ہے؟ کہا وہ کتنی باتیں ہو گئی، یہ پورا شہر بھر گیا باتوں سے، اور وہ تو آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہتا ہے کہ یہ صفوان کے ساتھ جنگل چلی گئی تھی. تو ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے جنگل میں قضاء حاجت کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، خفگان کی وجہ سے اتنا سخت صدمہ ہوا. اور فرماتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں واپس کیسے آئی ہوں، اور جب واپس آئی تو بستر پر گر گئی. وازدادت مرضی، بیماری و بخار بڑھ گیا. اور ساری رات جو ہے فرماتی ہے کہ مقتحلت نوما ولا يرقى لي دمع، نہ میں سو سکی نہ ایک قطرہ میرا سوکھا، ساری رات روتی رہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنی ماں کے گھر جاؤں، کیونکہ عورتیں جب ماں کے گھر چلی جاتی ہے تو ان کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں. ماں بہت خیال رکھتی ہے، اور وہ چونکہ خاوند کے گھر میں ایک قسم کی محبوس ہوتی ہے، وہاں سب لوگ اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اور ماں کا گھر تو عورت کے لیے گویا کہ شہنشائیت ہوتی ہے. تو ام المومنین کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پتہ کر لوں گی کہ یہ باتیں کیا ہوئی ہے، کس کس نے اٹھائی اور یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں. فرمایا وہاں جب میں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد ایک جگہ اور میری والدہ دوسرے جگہ غمگین بیٹھے ہیں. میں سمجھ گئی کہ اچھا ان کو بھی پتہ چل گیا. لیکن میری ماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ جب عورت حسینہ ہو اور خاوند کو بہت پسند ہو اور اس کی بہت ساری شوقنیں ہوں تو وہ اس کے ساتھ حسد کرتی ہے. یعنی یہ سب باتیں تیری شوقنوں نے بنائی ہیں. عورتیں اکثر ماں یہی سمجھتی ہے جو کچھ بھی ہوا کہ اس کی شوقن، اس کی نند، اس کی بھاوج، اس کی ساس، یہ سب کچھ کرتی ہے. یہاں میرے ہاں ایک عورت آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن اس کی بیوی صحیح نہیں ہے. کوئی ایسی تعویذ لکھو کہ اس کی جو بیوی ہے نا اس کی ماں مر جائے، یعنی ساس. تو میں اس سے بہت تنگ آیا. میں نے کہا میں ایسی تعویذ لکھ دوں گا لیکن آپ بھی مر جائے گی، دونوں مر جائے گی. تو 2-3 مہینے بعد میرے پاس دوبارہ آئے، کہا بسم اللہ کرے چلو، دونوں مر جاتے ہیں. اس سے اتنی تنگ آ گئی تھی. کہنے لگے بس ٹھیک ہے، میں بھی مروں وہ بھی مرے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اپنے والدین سے سب سے یہ باتیں سن لی تو اور غم بڑھ گیا. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف لاتے لیکن بیٹھتے نہیں تھے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، بلکہ اکثر روایات میں ہے کہ مہینے سے بھی زیادہ دن ہو گئے. اور مدینہ منورہ میں ایسا سانحہ تھا اور صحابہ ایسے غمگین تھے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے غم 2 موقعوں پہ دیکھا ہے، ایک عفق اور تہمت کے بعد مدینے کا حال، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن. تیسرا دن ہم نے مدینے میں غم کا نہیں دیکھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ یا عائشہ ان کنت الممت بذنب، اگر آپ سے یہ گناہ ہو چکا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگ. باقاعدہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ معافی مانگ. اور ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، آپ نے فرمایا میرے کان میں کہہ دو، میں خدا سے کہہ دوں گا کہ معاف کر دے. اور یہ بھی فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا ثم اعترف تاب وتاب تاب اللہ علیہ، ایک بندے جب گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے خدا تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید ترین غصہ آ گیا. وہی حضرت تو بالکل سچ سمجھ رہے ہیں اس کو کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے
آپ بیٹھ گئی اور آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ عجیب ہی، حضرت کو آپ جواب دے رہے ہیں، کیا فرما رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو ابوبکر صدیق کو کہا کہ ابا جان آپ جواب دیں۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو حضرت سے بات نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ بیٹھ گئی اور فرماتی ہے کہ میں نے زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن اس نے تقریر شروع کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، واللہ اعلم انی لبریہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے، میں بالکل پاک صاف ہوں، لا تصدقونی، تم کہاں مانتے ہو؟ کیونکہ لوگوں کی باتیں دل میں بیٹھ گئی ہے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اللہ تو جانتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا، میں کیسے جھوٹ کا اعتراف کر دوں؟ اور میرا معاملہ وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اپنے نافرمان بیٹوں کے سامنے کہا تھا، تو غصے کی وجہ سے حضرت یعقوب کا نام بھول گئی، ابو یوسف کہا، یوسف علیہ السلام کے والد، اور پھر فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون کی آیت پڑھی کہ صبر ہی ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگتی ہوں ان تکالیف پر جو مجھے پہنچ رہی ہے۔ ام المومنین نے یہ گفتگو ختم کی اور یہ غم سے نڈال ہو کر کے بستر پر گر گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا لیکن وحی نہیں آ رہی تھی، وحی رک گئی تھی آزمائش کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور حضرت پر جب وحی کی کیفیت شروع ہو جاتی تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور پیشانی پر پسینے آنے شروع ہو جاتے، اور سخت سردی کے موسم میں موٹے موٹے پسینے گرتے تھے جیسے یاقوت مرجان ٹپکتے ہو۔ تو صحابہ احترام و ادب کے پیش نظر حضرت کے اوپر چادر ڈال لیتے تھے کہ اور لوگ نہ دیکھیں۔ وَإِنَّهُ لَيَأْخُذُهُ الْبُرَحَاءُ، بخاری میں ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شدید بخار ہو گیا یکدم۔ کچھ دیر بعد ثم سر عنہ، وحی کی کیفیت جاتی رہی، اور حضرت سے جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی آپ کو دیکھا گیا ان وجہہ لیتلالہ، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور حضرت نے پہلا لفظ جو فرمایا یا عائشہ ابشری، عائشہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں سورۃ نور نازل کی، اور یہ آیات ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو آ چکے ہیں اس جھوٹ کے ساتھ وہ ایک گروہ ہے تم میں سے، یعنی منافقین۔ لا تحسبوہ شرا لکم، مسلمانوں کو تسلی دی کہ اس واقعے کو خیال نہ کرنا بہت زیادہ برا تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں بہتری ہے تمہاری۔ یقیناً وقتی تکلیف گزر گئی 1 مہینے کی، لیکن قیامت تک کے لیے عائشہ کی صداقت اور اس کی عفت اور پاک دامنی الفاظ وحی کے ساتھ بیان ہوتی رہے گی۔ یہ تمہارا کم اعزاز و احترام ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے صادقین کی برت کے لیے اللہ نے امت کے افراد کو چنا، لیکن ام المومنین کی برت اور عفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مدافعت فرمائی۔